الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بڑھیں. محترم معزز سامعین سدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ سورہ مبارک عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کے لیے تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. توجہ ہے دوستو، ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور فرمایا وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. اے بندگان خدا، تمہاری ہدایت کا اہتمام کرنا میری ذمہ داری ہے. صلوات پڑھ لیجیے. علینا للہدیٰ. اے بندگان خدا، تمہاری ہدایت کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن تمہارے ذمہ بھی ایک کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پہلے سپیکر کو ٹھیک کر لیجیے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہاری ذمہ داری یہ ہے، سامان ہدایت ہم مہیا کریں گے اور تم اس سامان ہدایت کی اتباع کرو. ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز میں کامیابی اس وقت میسر ہوتی ہے جب تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہو. تو خداوند متعال نے تھیوری کی صورت میں صحیفے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، پریکٹیکل کی صورت میں کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی ابراہیم، کبھی اسماعیل، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، اور کمال ہدایت
پہ جب خدا مند متعال نے اپنے محبوب کو روانہ کیا تو کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مومنوں تم کیا یاد رکھو گے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے تاکہ تمہاری ہدایت کا اہتمام ہو جائے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات حضرت موسیٰ پہ نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پہ سجائی، انجیل مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور قرآن جیسی کتاب ہدایت قیامت تک کی انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات بنا کر قلب مصطفیٰ کی بلندیوں پر نازل فرما کر ہمیں دعوت دی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا بیان شریک رکھنا۔ اگر قرآن کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا بیان رہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہو سکتا ہے تم غور و فکر کر کے کسی صحیح نتیجہ تک پہنچ سکو۔ سلام ہے اس ہستی پر جس ہستی کو امیر المومنین کہتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، قائد الغر المحجلین کہتے ہیں، یعصوب الدین کہتے ہیں، قبلۃ العارفین کہتے ہیں، صالح المومنین کہتے ہیں، ابو الیتامہ والمساکین کہتے ہیں۔ ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو یوں عرض کروں، جسے خطیب منبر سلمونی کہتے ہیں، جسے باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، جسے سید الاولیاء کہتے ہیں، جسے امام الہدا کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جسے مصباح الدجا کہتے ہیں، جسے کلمۃ التقویٰ کہتے ہیں، جسے عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں، جسے جان مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں علی ایسا امام ہو اور پھر علی ایسے امام کے غلام پریشان ہوں۔ پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ بہت سے عزیز گریجویٹ ہیں، نظر آ رہے ہیں ان کے چہروں سے۔ تو پرانے زمانے میں تو بی اے کے انگلش کے پیپر میں ایک عنوان ہوتا تھا پریسی نوٹ، یعنی کسی پیراگراف کو 1/3 کر کے پیش کرنا، کچھ 2 ساتھ دیں گے، یعنی ایک پیراگراف دیا جاتا تھا، اس کو 1/3 کر کے پیش کرنا ہوتا تھا۔ کسی مجھ جیسے کے کلام کو ایک جملے میں بیان کرنا آسان ہے، تو میں نے 1 گھنٹہ خطاب کیا اور آپ باہر نکلے اور آپس میں تبصرہ کرنے لگے، کہا قبلہ صاحب کی گفتگو کا لب لباب بس یہ بات تھی۔ آسان ہے، لیکن کلام و خدا کا، اور اس کو کوئی ایک جملے میں بند کرے، جو کلام خدا کو ایک جملے میں بند کرتا ہے اسے ابو طالب کا لال علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرأت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان۔ باب مدینہ علم فرما رہے ہیں میں نے تورات بھی پڑھی،
میں نے زبور بھی پڑھی، میں نے انجیل بھی پڑھی، میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی۔ وَاخْتَرْتُ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ كَلِمَةً، اور پھر میں تمہیں ہر کتاب کا خلاصہ ایک ایک جملے میں بتائے دیتا ہوں۔ یہ ہے علی مولا کی مشکل کشائی۔ کہاں ان سماوی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور پھر کسی نتیجے تک پہنچا جائے جو خود مطالعہ کر کے پوری کتاب کا نتیجہ ایک ایک جملے میں پیش کرے، اسے علی ایسا امام کہتے ہیں۔ فرمایا وَاخْتَرْتُ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ كَلِمَةً وَمِنَ التَّوْرَاةِ مَنْ سَمَتَ نَجَا۔ پوری تورات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے بر وقت و بر محل گفتگو کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمِنَ الْإِنْجِيلِ مَنْ قَنَعَ شَبَعَ، جس نے قناعت اختیار کی وہ سیر ہو گیا۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سور پھونک دیا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو قبروں سے اٹھنے والوں میں سے میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جن کو اٹھتے ہی دو پر نصیب ہو جائیں گے اور وہ قبر سے ہی پرواز کریں گے اور سیدھا جنت الفردوس میں اتر جائیں گے۔ جب وہ جنت الفردوس میں اتریں گے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تم کس نبی کی امت ہو؟ قبر سے ڈائریکٹ جنت میں؟ وہ کہیں گے ہم زہرا کے بابا کی امت ہیں۔ وہ کہیں گے تمہیں مبارک ہو، لیکن ابھی آپ کی امتی کوئی میزان پہ رکا ہوا ہے، کوئی نامہ اعمال کے وصول کرنے پہ رکا ہوا ہے، کوئی پل صراط سے گزرنے پہ رکا ہوا ہے، وہ بھی تو امتی سید الانبیاء ہیں۔ تم میں کیا خصوصیت تھی کہ تم قبر سے سیدھا پرواز کر کے جنت میں پہنچ گئے ہو؟ تو جوانوں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرمائیں گے کہ ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں تھی، بس ہم دو کام کرتے تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ اس نے ہمیں جو کچھ دیا تھا ہم ہمیشہ اس پہ راضی رہتے تھے، کبھی یہ نہیں کہا اسے یہ دے دیا اور ہمارے لیے بس یہ بچ گیا، نہیں، جو دیا اس پہ کہا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشرے نے اپنی نگاہوں میں کچھ لوگوں کو خوش بخت بنا رکھا ہے، کچھ لوگوں کو بدبخت بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بدبخت ہے، یہ بڑا خوش بخت ہے، بس عادت ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں نگاہ نبوت میں خوش بخت کون ہے۔ چاہتے ہو کہ کلام مصطفیٰ آپ کی اذہان عالیہ تک پہنچاؤں تو زہرا کے بابا پر ایک مرتبہ مل کر محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے۔ ہمارے ہاں خوش بختی اور بدبختی کا پیمانہ کیا ہے؟ خوش بختی کا پیمانہ یہ ہے کہ مال کی ریل پیل ہو، ہر طرف سے سلام کیے جا رہے ہوں، کہتے ہیں بڑا خوش بخت ہے، بڑا باسعادت ہے۔ اور اگر کسی عنوان سے غربت نے اس کا دامن پکڑ رکھا ہو اور وہ معاشرے میں تنہا زندگی گزار رہا ہو، کوئی اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کہتے ہیں بدبختی اس کے شامل حال ہو چکی ہے۔
نبی کریم فرماتے ہیں خوش بختی و بدبختی کا یہ تمہارا پیمانہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں خوش بخت وہ ہے جو اپنے گزرے ہوئے گناہوں کو یاد رکھے اور اپنی کی ہوئی نیکیوں کو بھلا دے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ گناہ بھلا دیتے ہیں، چھوٹی سی بھی ایک نیکی ہو تو اس کو کبھی بھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائیں تو کہتے ہیں وہ جو فلاں کام تھا نا اس میں میرا حصہ تھا، وہ جو فلاں کام تھا اس کی بنیاد میں نے رکھی تھی، وہ فلاں کے ساتھ میں نے تو بھلا کیا تھا کہ آج وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ خوش بختی کی علامت نہیں ہے۔ نگاہ نبوت میں خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ گزرے ہوئے گناہوں کو یاد رکھا جائے اور کی ہوئی نیکیوں کو بھلا دیا جائے۔ اور دو نشانیاں اور بھی بیان کی، فرمایا خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں میں اپنے سے اوپر دیکھے، دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھے۔ جب نیکیوں میں دین میں اپنے سے اوپر دیکھے گا تو میں 5 وقت کا نمازی ہوں، فلاں بزرگوار تو تہجد گزار ہیں، میں بڑی مشکل سے ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں، وہ تو رجب و شعبان و رمضان 3 مہینوں کے برابر روزے رکھتے ہیں، وہ تو 3 مہینوں کے برابر روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ تو ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی برابر میں رکھتے ہیں۔ نیکیوں میں اس اوپر دیکھے گا تو اپنے آپ کو ہمیشہ کم پائے گا، لہٰذا نیکی میں اس کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ خوش بختی ہے۔ اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھے گا، کم تر کی طرف دیکھے گا، الحمدللہ مجھے کرائے کا مکان تو میسر ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے سے نیچے دیکھے گا تو الحمدللہ 5 مرلے کا ہی صحیح اپنا مکان میسر ہے، کرائے سے تو بچا ہوا ہو۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بابا۔ اس سے انسان کے اندر ایک مادہ شکر گزاری پیدا ہوگا، شکوہ نہیں شکر پیدا ہوگا۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکوے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے خطیب منبر سلونی نہج البلاغہ میں اپنے ماننے والوں کو ایک درس دیتے ہیں، جوانوں، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، شکوہ ترک کرو پروردگار کا۔ امیر المومنین کی غلامی و کنیزی میں ایک آسان سا جملہ یاد کر لو، مولا فرماتے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمہ اپنی زبان پہ ہر وقت جاری رکھے، الحمدللہ علی کل حال، وہ میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کوئی مشکل ہے لفظ یاد رہے گا؟ ذرا ایک مرتبہ دوہرا دیجئے۔ یہ کلام امیر ہے، یہ صرف تلفظ نہیں بلکہ قلباً امام زین العابدین علیہ السلام ایک بیمار مومن کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، وہ عرض کرتا ہے مولا مجھے بیماری صحت سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بیماری میں خدا زیادہ یاد آتا ہے، صحت میں خدا کم یاد رہتا ہے۔
امام فرماتے ہیں تو نے اپنی جگہ پہ ٹھیک کہا، لیکن ہمارا نظریہ، ہماری فکر اس سے جدا ہے۔ کیا مولا آپ کی نظر کیا ہے؟ کہ ہماری نظر یہ ہے کہ وہ بیمار رکھے تب بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ صحت عطا کرے تب بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بیماری و صحت، ہمارا تو غربت، اقتدار و نوکری، ہر حال میں جو اپنی زبان پہ الحمدللہ علی کل حال کی لفظوں کو بلند کرتا ہے، ہر حال میں علی حیدر کرار اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ کہا دوسرا کام تمہارا کیا تھا؟ یاد ہے نا ایمان؟ دوسرا کام تمہارا کیا تھا؟ کہا دوسرا کام ہمارا یہی تھا کہ ہم خلوت میں، تنہائی میں بھی اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں، وہ تو دیکھنے والا ہے۔ توجہ، جو کچھ دیا تھا اس پہ راضی رہتے تھے، اور خلوت میں بھی اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ کوئی اور دیکھنے والا نہیں، وہ تو دیکھنے والا ہے۔ وہ فرمائیں گے فرشتگان جنت خوش حال ہو تم کہ خداوند متعال نے تم پر یہ انعام کیا۔ تو معلوم ہوا عزیزان محترم، کام دو بڑے مختصر سے ہیں، لیکن یہ دونوں کام آپ کے لیے وہ پر بن جائیں گے جن پروں کے ذریعے سے تم قبر سے پرواز کر کے سیدھے جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ فرمایا میں نے تورات کا مطالعہ کیا، انجیل کا مطالعہ کیا، ایک ایک جملہ۔ فرمایا وَمِنَ الزُّبُورِ، ایک جملہ علی دیتے ہیں آپ کو پورے زبور کا خلاصہ۔ من ترک الشہوات سلم من الآفات، جس نے اپنی خواہشات کو لجام دی وہی آفات و بلیات سے محفوظ ہو گئے۔ اصل میں انسان دنیا کی آفات و بلیات میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے لجام چھوڑ دیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، میرا یہ جی چاہتا ہے، میرا یہ جی چاہتا ہے۔ تو اپنے جی کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے اور ادھر سے آفات و بلیات تجھے گھیرے چلی جا رہی ہیں۔ ہاں، خداوند متعال فرماتا ہے یہ جو بندہ کہتا ہے میرا جی یہ چاہتا ہے، اصل میں وہ مجھے خدا نہیں مانتا، مجھے معبود نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں صدا دیتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہشات کو۔ باہر سے کوئی بت نہیں، اندر کی یہ میں ہے جو اس کا بت بنی ہوئی ہے۔ فرماتا ہے خداوند متعال جو اپنے جی کو چھوڑ کر میرے حکم پہ جی کہتا ہے، پھر ہر حال میں اس کے شامل حال ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، میرے دل کی زمین پہ ہے کرم زہرا کے بچوں، میرے دل کی زمین پہ ہے کرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں۔ ہزار کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے، ہزار کوششیں۔ توجہ، ان باتوں کو ایسے سنا جاتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ میں امیدوار ہوں آپ پوری توجہ سے سماعت کریں۔ وَمِنَ الْقُرْآنِ، تین کتابوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔
یہ قرآن مجید ہے، یہ 114 صورتوں پر مشتمل ہے، 30 پارے ہیں، کم و بیش 6666 آیتیں ہیں۔ یا علی تیری عظمت کو سلام کرو۔ فرماتے ہیں تم پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی شاید اس نتیجے تک نہ پہنچو جس نتیجہ تک تمہیں علی لے جانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَاخْتَرْتُ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ كَلِمَةً، میں نے چاروں کتابوں کا مطالعہ کیا اور ہر کتاب سے ایک جملے میں اس کا خلاصہ بیان کیا۔ تو سنو، وَمِنَ الْقُرْآنِ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پہ بھروسہ کر لیتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ توکل پہ 20 کتابیں لکھی گئیں، بہت طویل کتابیں لکھی گئیں۔ فقیر نے بھی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن اپنے سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ توکل کیا ہے۔ آسان لفظوں میں، آسان مفہوم میں آپ کی اذہان عالیہ کی نظر کر رہا ہوں۔ توکل نام ہے اس چیز کا کہ دیکھا جائے وہ چاہتا کیا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ ہوتا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ خلیل خدا ہے، اس وقت کا بادشاہ نمرود ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 4 اشخاص کو خدا نے پوری دنیا پر اقتدار بخشا ہے۔ ان میں سے 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ 2 مومن تھے، 2 کافر تھے، جن کو خدا نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی۔ وہ جو 2 کافر تھے ان میں سے پہلا نمرود تھا، کافر تھا اور پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ حق کے نمائندہ کے سامنے جب وہ لاجواب ہو گیا تو اس نے نمائندہ حق خلیل خدا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ ادھر سے بالکل قریب سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں، ادھر سے رسیاں کٹی، ادھر سے خلیل خدا آگ کی نظر ہونے لگے۔ اس عالم میں زمین و آسمان لرزے، فرشتے تڑپے اور کہا پروردگار اس کرۂ ارضی پر ایک ہی تو مواحد ہے جو آگ کی نظر ہو رہا ہے، بچا لے۔ کہا جا، اگر تو اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو کر لے۔ جبریل آئے، اس عالم میں رسیاں کٹ چکی ہیں، سامنے آگ ہے، خلیل خدا سفر کر رہے ہیں۔ ان لمحوں کے سفر میں جبریل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے خلیل خدا اس عالم میں میرے لائق کوئی خدمت ہو؟ کہا اما الیک فلا، مدد کی ضرورت ہے مگر تیری نہیں۔ یہ عقیدہ توحید، اما الیک فلا، مدد کی ضرورت ہے مگر تیری نہیں۔ جس کی چاہت کو مد نظر رکھ کے یہ سفر کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ آواز قدرت آئی۔ بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس مرحلے پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ آواز قدرت آئی، خلیل اگر میری مدد چاہتا ہے، اگر میری
نصرت چاہتا ہے، میری تائید و نصرت کچھ ہستیوں کے ساتھ مخصوص ہے، ان کا حوالہ دے تو ابھی نظر کرم ہو جائے گی۔ اس عالم میں بہار انوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی وقت خلیل خدا نے اسی دوران دیکھا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد انجیتنی من النار، پروردگارہ مجھے جہاں اس نمرود کی آگ سے نجات عنایت فرما۔ ادھر محمد و آل محمد کا وسیلہ گیا، ادھر صدا آئی یا نار کونی بردن و سلاما۔ بل یہاں پر ایک دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے معزز سننے والوں کو، خلیل خدا کو یہ انوار مقدسہ نصیب نہیں ہوئے تھے، توجہ، ان کو فقط ان کے اسماء کا وسیلہ نصیب ہوا تھا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد۔ خوش بہار ہو جوانوں، خوش وقت ہو بزرگوں، محترم بھائیوں باسعادت ہو، محترمہ بہنوں باسعادت ہو کہ خداوند متعال نے ہمیں ان کے نام نہیں خود وہ ذوات مقدسہ عنایت کرتی ہیں۔ محمد ہے تو رسول تمہارے، علی ہے تو امام تمہارے، زہرا ہے تو سید و سردار تمہاری، حسن و حسین ہے تو آقا تمہارا، صلوات تو پڑھ لیجئے بابا۔ پھر پانچویں تاجدار ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا، گودی رسول کی تھی، کھیل حسین رہے تھے۔ اس عالم میں نگاہ نبوت اٹھی اور کہا جابر دیکھا ہے میری گودی میں کون ہے؟ ہاں آپ کا جگر پارا حسین ہے۔ کہا جابر اسی حسین کو خدا ایک فرزند دے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن میدان معاشر میں صدا دی جائے گی اینا سید العابدین، بڑے معاشر میں جو اس صدا پر کھڑا ہوگا وہ اسی حسین کا لال علی زین العابدین ہوگا۔ پھر اے جابر اسی حسین کے بیٹے علی کو ایک بیٹا خدا عطا کرے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور تو خوشہ بحال ہے، بڑی عمر پائے گا، یہاں تک کہ تو ان کا زمانہ بھی پائے گا۔ تو پھر اے باقر جب تو میرے محمد جانشین سے ملاقات کرے تو میرے اس محمد جانشین کو مجھ محمد کا سلام کہہ دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری عالم بزرگی میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، ادھر امام محمد باقر علیہ السلام عالم بچپن میں گلی سے گزرتے ہیں۔ توجہ، یہاں پر ایک دعوت دیتا چلا جاؤں، یہ جو ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسے بصارت کہتے ہیں۔ پڑھ لکھے دوست احباب، ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسے بصارت کہتے ہیں۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟
جو دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے. اسی لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں للمومن اربعۃ اعین، مومن کی 4 آنکھیں ہیں. عینان فی الوجہ و عینان فی القلب، 2 آنکھیں اس کے چہرے میں ہوتی ہیں اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہوتی ہیں. ان آنکھوں سے دیکھنا بصارت کہلاتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا بصیرت کہلاتا ہے. مزید آسان کروں، ان آنکھوں سے دیکھا جائے تو منظر نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا جائے تو پس منظر نظر ان آنکھوں سے دیکھا جائے تو منظر نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا جائے تو پس منظر نظر آتا ہے. مومن ان آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو سکتا ہے، ان آنکھوں کی بینائی سے محروم نہیں ہو سکتا. مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دو، بات کو آسان کرتا چلا جاؤں. ہو سکتا ہے مومن منظر دیکھنے سے محروم ہو جائے لیکن پس منظر دیکھنے سے کبھی محروم نہیں. اور جس کی دل کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. دست بستہ عرض کرتا ہوں، حوادثات زمانہ کے تھپیڑے اور یہ پرآشوب زمانہ، طرح طرح کی باتیں، یہ جدید میڈیا، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا گلوبل ولیج بنے ہوئے محفوظ، اس میں مومن ہونے کا ثبوت دیجیے. کسی حسین منظر میں آ کر اپنے آپ کو راہ حق سے دور نہ کر لیجیے. ہر منظر چاہے جتنا ہی حسین کیوں نہ ہو تمہیں دھوکہ نہ دے سکے، بلکہ تمہاری دل کی آنکھ اس کے پس منظر میں اتر کر دیکھے کہ اس حسین منظر کے پس منظر میں کیا ہے. اگر پس منظر نظر آ جائے تو علی ولی اللہ پڑھ کے ولایت حیدر کا شکریہ ادا کر کے میری دل کی آنکھیں کھلی. توجہ فرما رہے ہیں. کہا کھڑے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، دعوت دے گیا، میں دعوت دینا چاہتا تھا. کھڑے ہوئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، محمد علیہ السلام جانشین، تجھ پر محمد الرسول اللہ کا سلام ہو. امام محمد باقر علیہ السلام رکے اور کہا دادا جابر، آپ تو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، آپ نے کیسے پہچان لیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا محمد جانشین ہوں؟ تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے قسم اٹھائی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے جد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، میں نے آپ کو آپ کی قدموں کی چاپ سے پہچانا ہے. آپ کے قدموں کی چاپ ایسے ہے جیسے پہلے محمد کے قدموں کی چاپ تھی. تو ہم دنیا والوں کو محبت بھری دعوت دینے کا حق رکھتے ہیں. آؤ نہ ان کے در پہ جھک جاؤ کہ جن کے قدموں کی چاپ میں بھی محمد کے قدموں کی چاپ سے فرق نہ آئے، بھلا ان کی گفتار میں محمد کی گفتار سے کیسے فرق آ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر عظمت محمد و آل محمد بلند تر سلوات. ایک بار مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
اربعۃ من الانبیاء، نبیوں میں سے 4 نبیوں نے تکلموا کلام کیا باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ من قطع قرین السوء فکأنما عمل بالتورات، جس نے بری صحبت کو ترک کر دیا گویا اس نے پوری تورات پہ عمل کر لیا۔ بری صحبت کو جس نے ترک کیا اس نے پوری تورات پہ عمل کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے صدا دی، من منع نفسه عن الشہوات فکأنما عمل بالزبور، جس نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا گویا اس نے پورے زبور پہ عمل کر لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من رضی بقسمت اللہ فکأنما عمل بالانجیل، جو خدا کی تقسیم پہ راضی رہا اس نے گویا پورے انجیل پہ عمل کر لیا۔ لیکن قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ فرماتے ہیں، کیا سوچ رہے ہو کہ اس قرآن کا پڑھنا مشکل ہے تو اس پہ عمل کرنا کہاں آسان ہوگا؟ اس کو مرحومین کے لیے بھی پڑھنا پڑ جائے ہمیں تو مدرسہ سے طلبہ کو منگواتے ہیں، دوست و احباب مل کے بیٹھتے ہیں، اسے پارا پارا کرتے ہیں، وہ پارا پارا تقسیم ہوتا ہے، پھر جا کر یہ کہیں ختم ہوتا ہے اور پھر ہم اسے اپنے مرحوم کو بخشواتے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن قسم بخدا جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر رکھتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، ان لکل شیء قلب، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا بھی ایک دل ہے، اسے یاسین کہتے ہیں۔ اب میرے دل کی بات نہیں کہ نہ معلوم آپ کے دل میں اترے یا نہ اترے، قرآن کے دل کی بات ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، جو سورہ یاسین پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں آئی بات، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اس کے ذریعے سے زندہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ اور ہم نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ان هو الا ذکر و قرآن مبین لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا کی بجائے لِيُغْفِرَ مَنْ كَانَ مَيِّتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے مردوں کو بخشوایا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے ابتدائی زمانہ میں جب میں ایک مدرسے میں مدرس ہوا تو بلایا گیا کہ قبلہ آئیے، وہ ہمارے مرحوم کی قبر پر ختم قرآن کرنا۔ طلبہ کے ساتھ چلے گئے اور جب آگے ختم کا سامان لے کر دعا کروانے کے لیے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ قبلہ رونے کیوں لگ گئے ہیں، مسئلہ کیا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی؟ میں نے کہا میری شان میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، میری شان میں تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ قاضی صاحب کوئی اور مجھ پر ظلم کرتا ہے تو کرتا رہے، کم از کم تو ظلم نہ کر۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میرے حصے میں 23واں پارہ آ گیا تھا اور 23ویں پارے میں آ گیا تھا ان هو الا ذکر و قرآن مبین لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں متوجہ کروں۔ تم نے مجھے بٹھا دیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے سے مردے کو بخشواؤ۔ قسم بخدا میرا ایمان ہے کہ قرآن کی تلاوت مرحوم کی مغفرت کا سبب بنتی ہے۔
توجہ۔ لیکن یہاں پر ایک دعوت ہے، آپ اور میں اس یقین سے قرآن پڑھتے ہیں، مرحوم کے لیے اس یقین سے قرآن پڑھتے ہیں کہ قبر کی تنہائی اس کی انس میں تبدیل ہو جائے گی، قبر کی تاریکی اس قرآن کے صدقے میں روشنی میں تبدیل ہو جائے گی، قبر کی تنگی اس قرآن کی تلاوت کے صدقے میں وسعت میں بدل جائے گی۔ مرنے والے کے لیے تو اس قرآن پر تجھے اتنا یقین ہے، کبھی اپنے لیے بھی پڑھ کے دیکھ لے کہ یہ تیری زندگی میں کیا کیا پاکیزہ تبدیلی لا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس آخری مرحلے میں آپ نے فرمایا، موسیٰ نے فرمایا بری صحبت کو ترک کیا، تورات پہ عمل ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات پہ کنٹرول کیا اس نے گویا پورے زبور پہ عمل کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو رب کی تقسیم پہ راضی رہا اس نے پوری انجیل پہ عمل کر لیا۔ محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من حافظ لسانہ فکأنما عمل بالقرآن، جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا اس نے پورے قرآن پہ عمل کر لیا۔ کوئی مشکل ہے؟ ہاں، فرمایا جہنم میں جانے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ان کی ہوگی جن کا گناہ زبان سے متعلق ہے۔ ہم باقی چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں، زبان کو چلانے میں بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ میرے پاس اصول کافی کی دوسری جلد ہے، اس میں فرمایا کہ نجات المومن فی حفظ لسانہ، مومن کی نجات اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی جس طرح سے چاہے وہ زندگی گزارتا رہے، زبان کو چلاتا رہے، جن کے پاس قرآن ایسی کتاب ہو اور محمد و آل محمد ایسے رہنما ہوں، ان کو بھلا ٹائم ہی کہاں ملتا ہے کہ وہ ان سے ہٹ کر کسی کی غیبت کریں، کسی پہ تہمت لگائیں، کسی کو گالی نکالیں، کوئی گانا گائیں۔ ٹائم کہاں ہے؟ جبکہ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے علی والو جہاں بھی مل بیٹھا کرو ذکر علی کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو۔ آج ہے کوئی اس حسینی فقیر کو نیاز دینے والا کہ ہم جہاں بیٹھیں گے اگر اس ہماری بیٹھک میں کہیں کسی کی غیبت ہونے لگی، کسی پہ تہمت لگنے لگی تو ہم اپنی محفل کو روک کے کہیں گے یہ غیروں کی محفل نہیں، یہ مومنوں کی محفل ہے، اور اس کی زینت غیبت و شکوہ و گلہ نہیں ہے، اس کی زینت تو ذکر علی حیدر کرار ہے۔ بس جو حسینی فقیر کو آج یہ نیاز دینا چاہتے ہیں وہ ایک پرعزم نعرہ لگائیں، لیکن غدیری ماحول بناتے ہوئے نعرہ حیدری۔ مل گئی مجھے نیاز۔ آباد کس طرح سے یہ حسین فاطمی ہوا، اس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتم سلامت رہے۔ چند جملے لیکن ترتیب کے ساتھ۔ 2 محرم کو یہ میرے پاس کتاب لحوف سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے۔ اس میں سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ 2 محرم کو آل محمد کا یہ باعظمت قافلہ
زمین کربلا پہ وارد ہوا، ایک مرتبہ اسب وفادار کے قدم رکے تو امام علیہ السلام نے پوچھا مسمو ہاذہ الارض، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو عرض کیا گیا اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ بس امام علیہ السلام نے زبان حال سے عرض کر رہا ہوں اتر جاؤ، ہم اسی کربلا کو معلیٰ بنانے کے لیے آئے ہیں، انزلوا، سب اتر جاؤ۔ سب اتر گئے تو پھر کربلا میں 2 محرم کو پہلی مجلس امام حسین علیہ السلام نے خود پڑھی۔ وہ مجلس جو امام حسین نے خود پڑھی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا کا وزٹ کرنے لگے اور ایک مقام پر پہنچ کر کہا واللہ ہا ہونا مناخ رکابنا ومحط رحالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری سواریاں بیٹھیں گی۔ پھر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگ گئے ہیں، لیکن مقتل کا گواہ ہوں کہ جب تیسری منزل پہ پہنچے تو امام کی آنکھیں ساون بن کے بادل بن کے برسنے لگی، ریش مبارک آنسوں سے تر ہونے لگی اور فرمایا واللہ ہا ہونا مقتل و رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے حبیب کو ذبح کیا جائے گا، جہاں ہمارے حر کو شہید کیا جائے گا، جہاں ہمارے مہمان مارے جائیں گے۔ اور پھر آگے بڑھے اور آنسو اور زیادہ ہوئے، گریہ میں اضافہ ہوا اور فرمایا امام کی لفظ نہ ہو ذمہ دار ہوں، فرمایا واللہ ہا ہونا مذبح اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اگر کسی کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو تو جب حرملہ کے تیر نے گودی رباب کو حسین کے ہاتھوں پہ اجاڑا تو مقتل نے لکھا ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، لیکن اب تک حسین صرف رو رہے تھے، لیکن اب جس مقام پر پہنچے تو امام حسین کی صدائے گریہ بلند ہو گئی، بآواز بلند روئے اور رو کر فرمایا واللہ ہا ہونا سبی حریمنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری زینب و گلثوم کو رسیاں پہنائی جائیں گی۔ اجرکم علی اللہ، قافلہ اتر گیا، قافلہ اترا، کچھ دیر بعد ثانی زہرا نے فضہ کو بھیجا، اما فضہ جاؤ میرے حسین کو بلا لاؤ۔ امام حسین تشریف لائے، کہا بھیا یہاں سے جلدی جانا چاہیے، کہا کیوں بہنا؟ کہا جب سے یہاں اترے ہیں میرا دل برابر میں اتر رہا ہے، میرا دل برابر میں اتر رہا ہے۔ 3 محرم کو برابر سے لشکر اشقیاء میدان کربلا میں اترنے لگے، جیسے جیسے کوئی لشکر آتا ثانی زہرا امام حسین سے سوال کرتی بھیا اب کون آئے ہیں؟ امام فرماتے بہنا تیرے بھائی کے قاتل آئے ہیں۔ اب کون آئے ہیں؟ تیرے بھیا کے قاتل آئے ہیں۔ 3 محرم کو یہ صدائیں سنتی رہی زینب واہ غربتا۔ جب 4 محرم کا دن آیا تو ایک مرتبہ ثانی زہرا نے عرض کی بھیا یہ سارے تیرے قاتل آ رہے ہیں، کوئی تیرا وفادار نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، کہا کیوں نہیں؟
لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے، میرے بچپن کا ساتھی حبیب ہے جو کوفہ میں ہے، واہ غربتہ واہ مظلومہ۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے عرض کیا، بھیا اگر وہ نہیں آ رہا تو آپ خط لکھ کر اسے منگوا لیجئے۔ استاد محترم سید محب حسین شاہ صاحب قبلہ کی تحقیق ہے، وہ فرماتے تھے کہ امام حسین نے ثانی زہرا کے مشورے سے کاغذ اور قلم سنبھالا اور لکھا، من حسین ابن فاطمہ، واہ غربتہ واہ غربتہ، من حسین ابن فاطمہ الى رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، سلام علیکم، اما بعد فقد نزلنا فی کربلا وانت تعلم قرابتی من رسول اللہ۔ حبیب ہم کربلا میں اتر گئے ہیں، کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تو جانتا ہے کہ میری رسول سے کتنی قربت تھی۔ قیامت کا جملہ امام حسین نے تحریر کیا، فرماتے ان اردت نصرتنا فاقدم الینا عاجلا، حبیب اگر تو ہماری نصرت کرنا چاہتا ہے تو پھر دیر نہ کرنا، جلدی آ جا کہ کربلا میں حسین چند دن کا مہمان ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہی ہے حق پرسا، لیکن قیامت کا مرحلہ بھی آگے ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے چاہا کہ خط کو بند کرے، اب ماں بہنوں بیٹیوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ، واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ اولاد زہرا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا، بھیا ابھی خط کو بند نہ کیجئے، ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دیجئے، ماتم کی تیاری کرو، ایک جملہ میری طرف سے بھی لکھ دیجئے۔ میں نہیں جانتا میرے غیور امام نے کس طرح کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہوگا، یا حبیب ما جئت وحیدا بکربلا بل زینب بنت علی المانا، حبیب میں تنہا کربلا نہیں آیا، علی و بطول کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ۔ خط بند ہوا، یہی رات تھی، 5 محرم کی رات تھی، قاصد خط لیے ہوئے چھپتا چھپاتا در حبیب تک پہنچا۔ حبیب کی کیا صورتحال تھی، دسترخوان لگا ہوا تھا، حبیب اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہا تھا کہ گلے میں لقمہ اٹک گیا۔ کہتا ہے، قاسم کی ماں خیر ہو، حالات ٹھیک نہیں ہیں، خیر کی کوئی خبر آئے کہ اتنے پہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا، من انت علی الباب، اے دروازے پہ آنے والے کون ہے تو؟ آہستہ سے آواز آئی، حبیب دروازہ کھول، انا قاصد الحسین، میں تیرے امام حسین کا قاصد ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا، قاصد کو سینہ سے لگایا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، خط لیا، خط کو چوما، خط کو کھولا، پہلی سطر پہ نظر پڑی، حبیب نے سر پیٹ لیا، لکھا ہوا تھا من حسین ابن فاطمہ۔ کہا کہ اتنی غربت آ گئی، بابا کے نام کی جگہ اماں کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں کہوں گا حبیب ابھی تو نے پہلی سطر پڑھی ہے، آخری سطر تک تو پڑھ لے۔ جب آخری سطر پڑھی، ما جئت وحیدا بکربلا، حبیب میں کربلا میں تنہا نہیں آیا، بل زینب بنت علی معنا، علی و بطول کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ آئی ہیں۔ سر پیٹ کے کہتا ہے، قاسم کی ماں ہم اجڑ گئے، اور میرے امام پہ اتنی غربت آ گئی، علی و بطول کی بیٹیاں بھی جنگلوں اور صحراؤں میں۔
اسی رات میں حبیب نے سفر کیا 5 محرم کو حبیب لشکر حسینی میں پہنچا بس آخری جملہ ابھی تک جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا سیدہ زہرا سے آنسوں کی خیرات طلب کرے ادھر لشکر حسینی میں خوشی کی لہر دوڑی سیدہ نے کہا اماں جاؤ دیکھو کون آیا ہے فضہ واپس پلٹی ماتم کی تیاری کرو واپس پلٹی کہا بنت بطول تیرے بھائی کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے تو ہائے غربت اولاد زہرا بی بی زینب نے کہا اماں فضہ جا حبیب کو کہہ دے تجھے بہن زینب سلام کہتی ہے سننا تھا حبیب نے امامہ سر سے اتارا خاک کربلا پہ ڈالا خاک کربلا سر میں ڈالی اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ آج اتنی غربت ارگیو بطول کی بیٹیاں غلاموں کو بھائی کہہ کر سلام کہہ رہی ہیں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر